السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جلد یا چہرے کو صاف کرنے کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جن لوگوں کے چہرے کے اوپر داغ وغیرہ بن جاتے ہیں یا جلد سیاہی مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی اپنی اصل رنگت سے ہٹ کے اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بہترین ایک انتہائی مفید ایک صرف ایک اکیلی چیز جو کہ اس میں بہترین معاون ثابت ہو سکتی ہے، یعنی بیکنگ پاؤڈر، بیکنگ سوڈا۔ تو یہ میں اس حوالے سے آج آپ کے سامنے بات کروں گا کہ بیکنگ سوڈا جو ہے یہ کتنی اپنے اندر افادیت رکھتا ہے، جو کہ جلد کو صاف کرنے میں یا اور اس کے کن کن کاموں میں یہ بہترین اثرات رکھتا ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ تو انشاءاللہ میں یہ مکمل رہنمائی آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ میں بیکنگ سوڈا کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ بیکنگ سوڈا جو ہے یہ اپنے اندر اتنی افادیت رکھتا ہے کہ یہ چہرے کے جلد یعنی چہرے کی جو نشو و نما جو ہے اگر اس میں خرابی واقع ہو گئی ہے، یعنی چہرے کی رنگت جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے کسی بھی موسمی اثرات کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، یا کوئی ایسا دھوئیں میں کام کرنے کی وجہ سے یا گھروں میں کام کاج کرنے کی وجہ سے بعض خواتین کے چہرے تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک یعنی کہ ایک بہترین ایک دوا ہے، اور عام روٹین میں تقریباً یہ ہر گھر کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو یہ کس طرح استعمال کی جائے کہ یہ ہم اپنے چہرے کو بالکل کلین اور صاف کر لیں، یا اگر ہمارے دانت میلے کچالے رہتے ہیں تو ہم دانتوں کو کس طرح ہم صرف اس پاؤڈر سے، اس سفوف سے جو ہے ہم کس طرح صاف کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا کیا ہے کہ آپ نے تو یہ بہترین ایک ایسا پاؤڈر اور سفوف ہے جو کہ ان کالی جتنی یہ جگہ ہو چکی ہیں، یعنی موسمی اثرات کی وجہ سے یا یہ صفائی پراپر طریقے سے نہ رکھنے کی وجہ سے، یعنی بعض لوگ نہانے سے بھاگتے ہیں یا یہ کہہ لیں کہ دو دن تین دن نہاتے نہیں ہیں، ہاتھ منہ نہیں دھوتے ہیں، جس وجہ سے وہ چہرے کے اوپر گرد و غبار جم کے وہ چہرہ یعنی اپنی خد و خال اس میں خرابیاں واقع ہو جاتی ہے، چہرے کی جو اپنی شادابی جو ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، یا بعض لوگ جن کی یہ گردن کالی سیاہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا چہرہ جو ہے وہ یہ کانوں کی اگلی اور پچھلی سائڈیں جو ہے یہ یہاں پہ میل جل جمنا شروع ہو جاتی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ آنکھوں کے جو یہ جگہ جو ہے یہاں پہ عمومی طور پہ رنگت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یا یہ بغلوں کے اندر یہ بعض دفعہ یہ ایسے معاملات بننا شروع ہو جاتے ہیں، یا پاؤں یا ہاتھ جو ہے یہ میل کچالے رہنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کی میل کو دور کرنے کے لیے بہترین یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے کہ آپ نے ایک گلاس یا ایک کپ پانی کا لے لیا، اس میں یہ چھوٹا جو چائے والا جو چمچ ہے یہ اتنا آپ نے یہ سوڈا اس کے اندر یہ بیکنگ سوڈا آپ نے اندر ڈال دینا ہے، اس کو اچھی طرح حل کر کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پانی کو اچھی طریقے سے مساج کریں، یعنی اپنے جسم کے اوپر جہاں جہاں سے آپ یہ میل چیل اتارنا چاہتے ہیں تو اچھے طریقے سے اس پانی کا مساج کریں، اور تھوڑی دیر بعد یعنی 10-15 منٹ کے بعد آپ یعنی مساج بالکل آپ نے ایسے ایسے نرم ہاتھوں کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ 10-15 منٹ کے بعد آپ نے صابن کے ساتھ اگر آپ چہرہ یا اپنا وہ گردن اگر واش کریں گے، بغلیں اگر صاف کریں گے، واش کریں گے، اگر ہاتھ پاؤں اگر واش کریں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی رنگت کے اندر نمایاں تبدیلی آ چکی ہے، یعنی یہ اتنی افادیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جن کے دانت میلے کچالے رہتے ہیں وہ کیا کریں کہ اپنا برش جو ہے اس کے اپنی ہتھیلی کے اوپر تھوڑا سا وہ یہ بیکنگ سوڈا ڈالیں، اور برش کے ساتھ جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا لگائیں، لگانے کے بعد دانتوں کے اوپر ایسا ایسا بالکل آپ نے لگانا ہے، یعنی برش کو زیادہ رگڑنا نہیں ہے بلکہ آرام کے ساتھ جو ہے آپ اس کو اچھی طرح برش کریں۔ تو اس کے بعد جب آپ کلی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے یہ آتے ہیں بنیادی طور پہ جتنے یہ
پیسٹ آتے ہیں جو کہ دانتوں پر لگانے والے ہوتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ جو جن کو ہم کہتے ہیں، تو یہ یقین کریں کہ یہ ان سے زیادہ بہتر رزلٹ دے گا، یعنی اتنی یہ افادیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ میٹھا سوڈا یعنی یہ بیکنگ سوڈا جسے ہم کہتے ہیں، یہ اپنے اندر اتنی ایک معدے کے حوالے سے بہترین یہ کام کر سکتا ہے۔ یعنی اگر گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو گیا ہے یا بڑا کو بیمار ہو گیا جن کے پیٹ میں درد وغیرہ شروع ہو گیا ہے، تو آپ کیا کریں، پیالی 1.5 پیالی پانی کی گرم کریں، اس میں آپ نے یہ چھوٹا جو چائے والا جو چمچ ہے، یہ ½ چمچ آپ نے اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح حل کر کے اس آدمی کو آپ پلا دیں جو اس مرض میں گرفتار ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ چند منٹ کے بعد جو ہے وہ اس کا معدے کی جو تکلیف ہے، جو گیس بنی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی بیکنگ سوڈا جو ہے یہ اپنے اندر بہت زیادہ افادیت رکھتا ہے، یہ چہرے کو بالکل کلین کر سکتا ہے، صاف کر سکتا ہے، میل کچیل کو دور کرنے میں بہترین معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ سادہ چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے، نہ کہ یہ مہنگے ترین لوشن، مہنگے ترین صابن یا اور اس طرح کے جو کلینر ملتے ہیں، بجائے ان کے یہ گھر میں چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے جو ہے اگر ان کو آپ استعمال کر لیتے ہیں تو بہترین رزلٹ آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو اس کا ایک طریقہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ کوئی بھی یہ میٹھے سوڈے کی آپ 1 چمچ لے لیں، یعنی بیکنگ سوڈے کی 1 چمچ لے لیں آپ، اور تھوڑا سا یہ کوئی بھی یہ جو پیسٹ ہوتا ہے یہ دانتوں پر لگانے والا، یعنی یہ دونوں برابر وزن میں آپ لے کے آپ اس کو اچھی طرح آپ پیسٹ بنا لیں۔ پیسٹ بنانے کے بعد جہاں سے آپ یہ میل وغیرہ اتارنا چاہتے ہیں تو یہ آپ اس میں 1-2 چمچ پانی کی بھی ملا لیں، یعنی اس کو ذرا لئی سی بنا لیں آپ، یعنی اس جگہ پہ یہ آپ اچھے انگلی کے ساتھ جو رام رام سے آپ اس کا مساج کر دیں اور چند منٹ کے بعد آپ صابن کے ساتھ دھو لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہترین آپ کی جلد نکھر جائے۔ یہ چہرے پہ بھی لگا سکتے ہیں، یعنی جہاں سے آپ یہ میل کچیل اتارنا چاہتے ہیں دانتوں کے اوپر اگر آپ لگائیں گے تو وہاں سے یہ میل کچیل اتار دے گا۔ تو ان چھوٹے ٹوٹکوں کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، یہ اپنے اندر بہترین افادیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔